بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص آیا کہ جس کے کپڑے، جس کا لباس انتہائی سفید تھا اور جس کے بال انتہائی سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، لیکن اس کے اوپر سفر کے کوئی نشان، گرد و غبار یہ موجود نہیں تھا۔ ولا یعرفہ منا احد، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ ظاہر وہ شخص مدینہ شریف سے تو نہیں آیا تھا، اگر مدینہ شریف کا رہنے والا ہوتا تو صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا۔ حتیٰ جالس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوبصورت روایت ہے، بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے یہ، یہاں تک کہ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اس نے اپنے دو زانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو زانوں کے ساتھ ملا دیے، یعنی اس طرح بیٹھا جس طرح ایک بندہ اتحیات بیٹھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتحیات بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی اسی طرح با ادب ہو کر سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں کے اوپر رکھ لیے۔ وقال یا محمد، اب اس نے چند سوالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تو کلمہ شہادت پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے، اللہ کی بھی گواہی دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی دیں، اور نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور رمضان کے روزے رکھیں، اور بیت اللہ شریف کا حج کریں اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے طاقت دی ہے۔ قال صدقت، تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے سچ بات کہی ہے۔ فعجبنا له يسأله ويصدق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب لگا کہ اس نے خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا، اور جب حضور نے جواب دیا تو یہ خود تصدیق کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیر وشر، کہ ایمان اللہ پر ایمان لانا ہوتا ہے، کہ اللہ پر ایمان لے کر آ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر آ، اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آ، اور اچھی اور بری تقدیر جو ہے اس کے اوپر تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان نام ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب کا، کہ انسان زبان سے اقرار کرے اور دل بھی تصدیق کرے کہ واقعی ہی اللہ ہے، اور اقرار زبان سے بھی کرے اور دل سے بھی کرے کہ واقعی نبی پاک اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ فاخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احسان یہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تیری کیفیت نہ بن سکیں تو پھر یہ تصور کر لے کہ اگر تو خدا کو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم جب بھی کوئی بھی نیک عمل کریں یہ تیری کیفیت ہو، اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے خبر دیں قیامت کے بارے میں، قیامت کی جو ہے وہ بارے میں مجھے بتائیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی ڈیٹ کون سی ہے،
قیامت کا مہینہ کون سا ہے، قیامت کا دن کون سا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتہ، آپ نے لا عالم نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ تو جس سے سوال کر رہا ہے مسئول عنہ جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، کہ یعنی اے جبریل تو مجھ سے پوچھ رہا ہے قیامت کے بارے میں، اور تجھے بھی اتنا ہی پتہ ہے قیامت کا جتنا اللہ نے مجھے بتایا ہے، اور تو بھی یہ جانتا ہے کہ یہ قیامت کا ذکر ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ کس دن قیامت، کس گھڑی کو قیامت آئے گی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ راز کی باتیں ہیں۔ تو خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر یہ جواب دیا، لیکن باقی احادیث پڑھیں تو وہاں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کا بھی بتایا، دن کا بھی بتایا کہ محرم کا مہینہ ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا، اور تاریخ بھی بتائی کہ 10 محرم ہوگی، جمعے کا دن ہے 10 محرم ہوگی، تو اس وقت جو ہے وہ قیامت آئے گی۔ خیر اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے ان امارتہا، قیامت کی نشانیاں بتائیں، 2-3 جملے رہ چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان تالد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی جو ہے اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد جو ہوگی وہ نافرمان ہوگی، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی، اور جو اولاد ہوگی وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جس طرح کہ کوئی آقا جو اپنی لونڈی کے ساتھ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی اور کثرت کے ساتھ جو ماں باپ کی بدتمیز ہوگی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ، اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ قرب قیامت تو دیکھے گا کہ جن کے پاؤں میں جوتا کبھی نہیں ہوا، اور جن کے کپڑوں، جن کے جسموں پر صحیح طریقے سے لباس نہیں ہوگا، یعنی ننگے جسم والے اور ننگے جوتوں والے، ننگے پاؤں والے، اور اسی طرح غریب ترین قسم کے لوگ، بکریاں چرانے والے لوگ، فرمایا یتطاولون فی البنیان، وہ اپنی عمارتوں کے اوپر فخر کریں گے، وہ اپنی عمارتوں کے اوپر فخر کریں گے، یعنی جن کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا ان کے پاس اللہ اتنا ان کو مال دے دے گا، اتنی جائیداد، اتنی ان کی عمارتیں ہوں گی، وہ اپنی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ قال، پھر حضرت عمر فرماتے ہیں ثم انطلق کا، پھر وہ چلے گئے، فلبثت ملیا، سارے صحابہ جو وہ کافی دیر تک خاموشی رہی، یعنی صحابہ جو وہ خاموش رہے۔ ثم قال علی یا عمر، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرَائِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، کہ یہ حضرت جبریل امین تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اب وہاں پر یہ مسئلہ، یہ حدیث جو پڑھتے ہیں بڑی لمبی یہ حدیث ہے اور بڑی لمبی اس کے تشریحات ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ جبریل انسانی صورت میں آئے تھے، جبریل انسانی صورت میں آئے تھے۔ نور اگر انسانی صورت میں آئے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جبریل امین نے نبی پاک سے سوال کیے تھے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ دین یہ چیزوں کا نام ہے، ان چیزوں کا نام ہے دین ہے۔ اگر وہ خود بتا دیتا کہ یہ چیزیں دین ہیں تو جبریل فرشتے تھے تو فرشتوں کی تقلید امت کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ امت کے لیے جو آئیڈیل چیز ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس لیے اس نے نبی پاک سے سوال کیے اور حضور علیہ السلام نے تمام چیزوں کے بارے میں بتایا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا، تیسری بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ مشکوٰۃ شریف کی پہلی روایت ہے جس کے اندر نبی پاک نے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ باقی حدیث کی کتابوں کے اندر تو بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں نا، کہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، دجال کا ذکر ہے، ہواؤں کا ذکر ہے، اور بڑی بڑی نشانیاں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔